آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، دھماکے دار خبریں بہت سی آ رہی ہیں اور دھماکے دار خبروں میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ آج کا دن سکوت طاری ہے، سبھی خاموش ہیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ محمد علی درانی صاحب سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے ایک اختراع پیش کی تھی قومی حکومت کی، کہ قومی حکومت بنے تو بہتری کا منظرنامہ روشن ہو سکتا ہے۔ محمد علی درانی صاحب نے کل میرے پروگرام کے اندر ایک انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت سے معاہدے پتہ ہیں لیکن بتانا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا کہ درانی صاحب، اتنا عرصہ ہو گیا، سبھی اب بولنے لگ پڑے ہیں۔ وہ جو ماضی کے رقیب تھے اب وہ حلیف بن گئے، حلیف جو تھے وہ رقیب بن گئے، تو چھوڑ دیجئے حریف اور حلیف کی لڑائی ایک طرف کو رکھیے، بتائیے کہ معاہدے کیا تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے صدر بننے کے اوپر باقاعدہ طور پہ معاہدہ ہوا تھا، اور وہ اس وقت بھی ہوا تھا جب پی ڈی ایم کی حکومت بن رہی تھی، تو اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو صدر بنانے کے اوپر معاہدہ ہوا تھا۔ لیکن اس وقت صدر عارف علوی کو ہٹانے کے لیے آئینی تکنیکی کچھ امور درپیش آ گئے تھے، وہ راستے میں رکاوٹ تھے، اس وجہ سے وہ اس وقت صدر نہ بن سکے، اور بعد میں ان سے یہ بات کی گئی کہ جب نئی حکومت بنے گی تو تب آپ کو صدر بنایا جائے گا۔ لیکن جب نئی حکومت بنی، پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آئی مطالبات اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بتایا گیا۔ اتنی بات کر کے محمد علی درانی صاحب خاموش ہیں۔ اس کے بعد میرے اپنے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ صدر کی نشست مانگتے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تفویض کی جانی ہے، کیونکہ مولانا نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور مولانا نے ساتھ دیا ہے، ان کو صدر کے عہدے کے اوپر بٹھانا ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ پی ڈی ایم آپ لوگ تھے، ہم نہیں تھے، ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کیا تھا، ہم پی ڈی ایم میں شامل نہیں تھے، ہم پی ڈی ایم سے باہر ہوئے تھے جب ہمیں شو کاز نوٹس کیا گیا تھا، ہم پی ڈی ایم نہیں تھے، پی ڈی ایم آپ تھے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے اور پی ڈی ایم کو دیکھنا ہے، ہمیں نہیں اس بارے میں دیکھنا، آپ نے جو باتیں کرنی ہے کر لیں۔ پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو، اب وہ مولانا تو سوٹ نہیں کرتے تھے، ظاہری بات ہے کہ وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی سوٹ کرتی تھی، اس لیے مولانا پھٹے ہیں، مولانا زمین گرم کرنے نکلے ہیں، اور مولانا نے راشد سومرو صاحب کو باقاعدہ طور پہ گو ہیڈ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اداروں کو للکار رہے ہیں، وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ کور کمانڈر کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ آرمی چیف کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ پولیس والوں کو کہتے ہیں میرا تمہارے سے مقابلہ ہی نہیں، مجھے جواب دینا ہے، مجھ سے اگر بات کرنی ہے تو یہ لوگ آئیں اور وہ بات کریں۔ یہ اس طرح کا گو ہیڈ جو ان کی طرف سے دیا گیا ہے، یہ مولانا پھٹے جو اس لیے ہیں، وہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جس معاہدے کے تحت مولانا کا صدر بننا تھا، لیکن آصف علی زرداری صاحب بیچ میں ٹپکے اور انہوں نے صدارت لے لی۔ اب جب وہ صدارت لے چکے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ مستقبل قریب کے اندر وہ بے شمار انکشاف کرنے والے، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی، جب حکومت چل رہی تھی اس وقت کے حوالے سے بھی، اور بھی بہت سے حوالہ جات سے، بنتے ہوئے کیسز کے حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اعتراف کریں گے، اور یہ اعتراف کس کس کے گلے کا توق بنے گا؟ کیا مولانا اپنی ایما کے اوپر بولیں گے؟ یہ ایک بنیادی سوال۔ اگر مولانا کسی کی ایما کے اوپر بولیں گے تو کیا ان کی جو ہمدردیاں ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں رہیں؟ یہ دوسرا معاملہ ہے، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس پورے پیرائے میں ہم روزمرہ کی بنیاد کے اوپر ایک خبر سنتے ہیں اور اس خبر کو سن کے صرف اپنے تئیں اس کی ایویلویشن کر لیتے ہیں، ہم دوسرا کوئی منظرنامہ نہیں دیکھتے۔ منظرنامے میں بہت سی چیزیں پرتوں کے اندر چھپی پڑی ہیں جن کا عیاں ہونا اس وقت باقی ہے، اور وہ عیاں کس طریقے سے ہوں گی؟ وہ مولانا کے ببانگ دہل بولنے سے ہوں گی۔ دوسری بات، شاہد خاقان عباسی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں، اب یہ دیکھیے کہ اندرونی طور پہ یہ لوگ کس حد تک شرمندہ ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ مینڈیٹ چوری کا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کسی کو مبارکباد دینے کے لیے فون کرو نا تو وہ شرمندہ شرمندہ سا دکھائی دیتا ہے۔ اب وہ کس کو فون کر رہے ہوں گے؟ جمعیت علماء اسلام فے والوں کو کر رہے ہوں گے، پی ٹی آئی والوں کو کر رہے ہوں گے، پیپلز پارٹی کو کر رہے ہوں گے؟ ظاہری بات ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں رہے، وزیر اعظم رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون میں ان کے روٹس ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے قریبی دوستوں کو کر رہے ہوں گے نا۔ تو جن کو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ شرمندہ شرمندہ ہے، تو شرمندہ کن وجوہات کی بنیاد پہ؟ فارم 47 کے مطابق تو نتیجہ ان کا جاری ہوا ہے اور وہ جیتے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب وہ جو شرمندگی ہے نا، وہ فارم 45 کی ابھی تک شرمندگی جاری ہو ساری ہے۔ تو اگر اندرونی طور پہ آپ گلٹ کا شکار ہیں تو پھر اسی طرح کا منظرنامہ دیکھنے کو ملے گا جس طریقے سے پنجاب اسمبلی میں نعرے لگے اور حکومتی بینچز، جو ممکنہ حکومتی بینچز ہے، وہ خاموش بیٹھا سنے جا رہا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب رفتہ رفتہ چیزیں کھلنا شروع ہوں گی، منظر عام پہ آنا شروع ہوں گی، تو بہت سارے لوگوں کے لیے مسائل کے انبار لگ جائیں گے۔
اب جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ کا پروٹوکال لگایا گیا، اب پروٹوکال مریم نواز صاحبہ کا لگایا 1.5 ہفتہ پہلے، ادھر جاتی عمرہ کے باہر پولیس لگی ہوئی ہے کیونکہ ممکنہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور اس کے بعد پھر پنجاب اسمبلی کے باہر جو سارا پروٹوکال لگایا ہوا ہے۔ اب مریم نواز صاحبہ نے آتے ہی اربوں روپیہ لگانا ہے، اور اربوں روپیہ کن چیزوں کے اوپر لگے گا؟ وہ چیزیں یہ ہوں گی کہ پنجاب اسمبلی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے کیا کیا سہولیات ہو سکتی ہیں، اسمبلی کے لوگوں کے لیے یہ ابتدائی طور پہ ہوگا۔ سیکرٹریز، چیف سیکرٹریز، اے سیز، ڈی سیز، کمشنرز، بڑے پیمانے پہ اکھاڑ پچھاڑ ہونے والی ہے، اور اس میں فہرستیں جو مرتب کی گئی ہیں نا، اس میں جواز یہ بنایا جا رہا ہے، توجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو ایک جگہ پہ کافی عرصے سے تعینات ہیں ان لوگوں کو تبدیل کیا جائے گا۔ حقیقت یہ نہیں، جو پرانی حکومت کے منشا والے لوگ ہوں گے، جن کے اوپر یہ ڈاؤٹ ہوگا کہ جب انہیں حکم نامہ جاری ہوا تھا، ہم جو تھے نگراں حکومت حکم نامہ ہمارے کہنے پہ جاری کر رہی تھی اور ان کی طرف سے اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، تو تب وہ لوگ جو تھے وہ سافٹ ٹارگٹ کے طور پہ ہیں، اور ہارڈ ٹارگٹ بھی وہی ہیں۔ تو سب سے پہلے انہیں وہاں سے سیٹ بدر کیا جائے گا، انہیں تبدیل کیا جائے گا۔ بیوروکریسی کے اندر اب پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بھی رکھا جائے گا۔ یہ اکھاڑ پہ چھاڑ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو پسندیدہ ہیں انہیں نکالنا ہے اور ناپسندیدہ جو ہیں ان کی جگہ پہ ایڈجسٹ کر دینا ہے، یہ نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی ایڈجسٹ کیے جانے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ اکھاڑ پہ چھاڑ والا سلسلہ یوں ہی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن ملک کے لیے کون سوچ رہا ہے؟ ملک کی بہتری کے لیے کون کر رہا ہے؟ اس وقت تمام لوگ اپنے شکم کو دیکھ رہے ہیں، ملک کو نہیں دیکھ رہے۔ آج شب برات بھی ہے، آج ہی یہ ملک سے عہد کر لیں، توبہ تو کیجئے، ملک سے عہد کر لیں کہ اے وطن ہم سے لے لے تو جو لینا چاہے، یہ سر ہے، یہ دھڑ ہے، تو جو لینا چاہے، یہ بازو، یہ تیشہ، تو جو لینا چاہے، یہ مٹی، یہ گیہوں، تو جو لینا چاہے، فقط اس کے بدلے تو خود کو بچا لے، وطن اپنے باہر فصیلیں بنا لے، فصیلوں کی بنیاد ہم پہ اٹھا لے، ہم وطن کو بچاتے ہوئے جان دے دیں، ہم وطن کو سجاتے ہوئے جان دے دیں۔ لیکن یہ اخلاق، یہ معیار پیدا کرنے کے لیے آپ کا قد اونچا ہونا ضروری ہے۔ وہ سینٹی میٹر میں اونچا نہیں ہوتا، وہ یہاں سے اونچا ہوتا ہے۔ کسی کے دل کے اندر اگر آپ کی عزت ہے تب اونچا ہوتا ہے۔ آپ خود اپنا احتساب کر لیجئے کہ کتنے دلوں کے اندر آپ کی عزتیں ہیں اور آپ کتنے لوگوں کی عزتیں کرنے کے خواہاں ہیں۔ آپ انتقامی سیاست کرنے کے خواہاں ہیں یا آپ بہتری کی سیاست کے خواہاں ہیں؟ یہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے کچے چٹے کھل کے منظر عام پہ آ جائیں گے، پھر وہ زمین گرم کرنے والے جو زمین گرم کرنے کے دعوے دار ہیں وہ بھی آن پہنچیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں تصادم ہوتا ہے یا مل بیٹھ کے کچھ نہ کچھ بہتر ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔